بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین اور طائف 8 ہجری سے فارغ ہونے کے بعد چند دن جورانہ کے مقام پر قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ کو مراجعت فرمائی۔ اسی زمانے میں چوڑے چکلے ہاڑ کے ایک قوی ہیکل عربی مدینہ منورہ میں وارد ہوئے۔ یہ صاحب تازہ سعادت اندوز اسلام ہوئے تھے اور اب اپنی گزشتہ زندگی کی تلافی کرنے کے لیے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض و برکات سے مقدور بر متمتع ہونا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کے وقت کا بیشتر حصہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرتا تھا اور وہ اکثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی مسائل پوچھتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان صاحب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اونٹ کے لیے ایک حوض میں پانی بھرا ہو اور کوئی بھٹکا ہوا اونٹ میرے حوض پر آ جائے تو کیا اس بھٹکے ہوئے اونٹ کو پانی پلانے سے مجھے کوئی اجر ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، کسی بھی ذی روح کو پانی پلانا ثواب کا باعث ہے۔ غرض ان صاحب نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرہ یاب ہونے کا سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شفق رحمت میں مستور ہو گیا۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دل میں تعلیم دین کے اصول کی اس قدر تڑپ تھی اور جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معمولی لطف و کرم سے نوازتے تھے، حضرت سراقہ بن جوشم مدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سراقہ بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت ہیں۔ ان کے والد کا نام مالک اور دادا کا نام جوشم تھا۔ چونکہ عرب میں باپ کے بجائے دادا کی طرف ابنیت کے منسوب ہونے کا رواج بھی پایا جاتا تھا، اس لیے اہل سیر نے ان کا نام سراقہ بن مالک اور سراقہ بن جوشم دونوں طرح سے لکھا ہے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو سفیان تھی اور ان کا تعلق کنانہ کی شاخ بنو مدلج سے تھا۔ بنو مدلج کا علاقہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں قدید کے قریب واقع تھا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے رئیس اور بڑے قد کاٹ کے آدمی تھے۔ وہ شعر و شاعری میں بھی درک رکھتے تھے اور ان کی شجاعت اور شاہ سواری کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ بنو مدلج سخت بت پرست تھے اور انہوں نے لات کو اپنا معبود اعظم بنا رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 برس تک اہل مکہ اور عرب کے دوسرے قبائل کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن اس طویل عرصے میں بہت کم لوگوں کو قبول حق کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس دوران میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں صاحب قریش کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ بنو مدلج کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا حال معلوم ہو چکا تھا اور ان کے کان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے بھی آشنا ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی مذہب کو ترک کرنا گوارا نہ کیا اور بدستور کفر و شرک کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے رہے۔ 14 بعد بعثت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں سفر ہجرت کا آغاز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی آنکھیں پٹم کر دیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر عازم مدینہ ہو گئے۔ کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں دن رات ایک کر دیے۔ جب وہ اپنی سعی و جستجو میں بالکل ناکام ہو گئے تو انہوں نے مکہ سے مدینہ تک ہر معروف اور غیر معروف راستے اور ان پر آباد بستیوں میں منادی کرا دی کہ جو بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دے، یا پھر انہیں قتل کر کے ہمارا اطمینان کر دے، معاذ اللہ، تو انہیں ان میں سے ہر ایک کی پوری پوری دیت دی جائے گی، یعنی 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ قریش مکہ کے قاصدوں نے بنو مدلج تک بھی یہ اعلان پہنچا دیا۔ اس وقت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے بنو مدلج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص بھاگا بھاگا آیا اور ان سے کہا، ابھی میں نے ساحل بحر کی طرف کچھ سائے دیکھے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین و فریس آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس آدمی کا گمان درست ہے، تاہم انہوں نے مصلحتاً اس شخص کے بیان کی تصدیق نہ کی، بلکہ یہ کہہ کر تردید کر دی کہ یہ فلاں فلاں آدمی ہوں گے جو کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے سے گزر کر گئے ہیں۔ اس تردید کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو شریک کیے بغیر اکیلے ہی انعام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ گھر چلے گئے، ہتھیار سجائے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خاموشی کے ساتھ گھر کی پچھلی جانب سے ساحل بحر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی قابل اعتماد باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کر کے اور ترکش باندھ کر فلاں مقام پر لے چلو۔ پھر نیزہ سنبھال کر وہ چپکے سے گھر کی پشت سے نکلے اور باندی سے گھوڑا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رابغ کے موجودہ قلعہ اور ساحل بحر کے درمیانی میدان سے گزر رہے تھے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا۔ بے تاب ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن ہمارے سر پر آ پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت اچانک ان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ نیچے گر پڑے۔ انہوں نے اپنے ترکش سے ازلام تفاول میں کام آنے والے تیر نکالے اور فال دیکھی تو وہ ان کی خواہش کے خلاف نکلی، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے اور اس قدر قریب پہنچ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پہنچنے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب یکلخت ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں رانوں تک دھنس گئے اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ اس وقت ہم سخت زمین سے گزر رہے تھے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں التماس کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا تعاقب کرنے والا ہمارے بہت قریب آ پہنچا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور سراقہ کا گھوڑا زمین میں پیٹ تک دھنس گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ الہی اسے گرا دے۔ دوبارہ گرنے کے بعد سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فال نکالی اور اب بھی وہ ان کی خواہش کے خلاف تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر نکل آئیں، لیکن ناکام رہے۔ آخر نا امید ہو کر پکارے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر جو کچھ بیتی ہے اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، آپ دعا کریں کہ میرا گھوڑا زمین سے نکل آئے۔ اللہ کی قسم، مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا اٹھا دیے۔ فوراً گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکل آئے۔ اب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ میں سراقہ بن جوشم ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کروں گا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کریں گے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیت کا اعلان کیا ہے اور لوگ انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ تیر بطور نشان لیتے جائیے۔ فلاں مقام پر آپ کو کچھ غلام ملیں گے جو میرے اونٹ چرا رہے ہوں گے۔ ان میں سے جتنے غلاموں اور اونٹوں کی ضرورت ہو اپنے ساتھ لیتے جائیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زادِ راہ اور سامان کی پیشکش کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں، البتہ تم ہماری اطلاع کسی کو نہ دو۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں دشمنوں کی جستجو کو آپ کی طرف سے پھیر دوں گا۔ پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایک امان نامہ عطا فرمائیے جو بطور نشانی میرے پاس رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو امان نامہ دے دو۔ انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر ان کی طرف ڈال دیا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امان نامہ کو اپنے توشہ دان میں رکھ لیا اور وہ واپس چل پڑے۔ راستے میں ان کو جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آتا دکھائی دیتا، اس سے کہتے کہ واپس جاؤ، میں ہر طرف سے دیکھ بھال کر آیا ہوں، وہ ادھر نہیں ہیں۔ تم سب لوگ جانتے ہو کہ تیز نظر اور سراغ لگانے میں مجھ سے بڑھ کر اس علاقے میں اور کوئی نہیں ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خدا داد فراست سے جان گئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ایک دن ضرور غالب آئیں گے۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان نامہ حاصل کر لیا۔ اس واقعہ کے چند روز بعد حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس کو علم ہو چکا تھا کہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا، چنانچہ اس نے شکوہ و شکایات کے دفتر کھول دیے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی شکایتوں کا جواب ان اشعار میں دیا: اے ابو الحکم یعنی ابو جہل، کاش تم میرے گھوڑے کی حالت دیکھتے کہ کس طرح اس کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئی تھیں، تو تم کو تعجب ہوتا اور تم کو اس میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور نشان ہدایت ہیں۔ پھر کون ہے جو ان کی حالت کو مخفی اور مستور کر سکے؟ تمہاری قوم کو چاہیے کہ ان سے تعارض نہ کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے غلبہ اور عروج کے آثار جلد ہی سب دنیا پر ظاہر ہونے لگیں گے۔ ہجرت نبوی کے موقع پر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کچھ بیتی، اس کی بنا پر انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یقین ہو گیا تھا، لیکن معلوم نہیں کیا موانع پیش آئے کہ وہ پورے 8 برس تک دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر شرف اسلام سے بہرہ ور نہ ہو سکے۔ 8 ہجری میں مکہ پر پرچم اسلام بلند ہوا تو اس کی خبر عرب کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور دشمنان حق پر ہیبت طاری ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے معرکوں سے فارغ ہو کر چند دن کے لیے جورانہ میں ٹھہر گئے تھے،
تو حضرت سراکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد چند انصاری جانثار کھڑے تھے۔ انہوں نے سراکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے دیکھا تو ٹوکا کہ کدھر جا رہے ہو؟ سراکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی امان نامہ جو انہوں نے ہجرت کے موقع پر حاصل کیا تھا ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سراقہ بن جوشم ہوں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا امان نامہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج افائے عہد کا دن ہے، قریب آ جاؤ۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر سعادت اندوز اسلام ہو گئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلائیوں پر گنجان بال تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، سراقہ، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم اپنی ان گچھے دار بالوں سے اٹی ہوئی کلائیوں میں کسرا کے کنگن پہنو گے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں رہے اور فیضان نبوی سے بہرہ یاب ہوتے رہے۔ اس دوران میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ قیاس یہ ہے کہ انہوں نے اس غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف ضرور حاصل کیا ہوگا۔ اس کے بعد حجۃ الوداع میں شریک ہوئے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصفان کے مقام پر پہنچے تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو اس نوزائیدہ قوم کی طرح تعلیم دیجیے جو گویا ابھی ظہور میں آئی ہے۔ کیا ہمارا یہ عمرہ اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، جانتے ہو دوزخیوں اور جنتیوں کی کیا پہچان ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخی وہ ہے جو متکبر، درست مزاج اور اکڑ کر چلنے والا ہو، اور جنتی وہ صاحب ایمان ہے جو ضعیف، درماندہ اور زیر دست ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اور کس حال میں رہے؟ کتب سیر اس کے بارے میں خاموش ہیں، البتہ بہت سے ارباب سیر نے یہ واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کا دارالسلطنت مدائن فتح ہوا اور کسریٰ کا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، تو اس میں کسریٰ کا تاج، زیور، لباس اور دوسرے شاہی لوازمات بھی تھے۔ یہ سب چیزیں مال غنیمت کے اس حصے میں شامل کر دی گئیں جو بارگاہ خلافت میں بیچی گئیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں بیان کیا ہے کہ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کسریٰ کا تاج ان کے سر پر رکھا اور شاہی کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنا کر شاہی پٹکا ان کی کمر میں باندھا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سراقہ، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، حمد اس اللہ کی جس نے یہ چیزیں اس کسریٰ بن حرمز سے چھین لیں جس کا دعویٰ تھا کہ میں لوگوں کا رب ہوں، اور انہیں بنو مدلج کے ایک عرابی سراقہ بن مالک بن جوشم کو پہنا دیا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کے کنگن پہنا کر فرمایا،
اے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس غنیمت میں یہ کنگن تمہارے حصے میں آئے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہاں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔